اسد کیسر صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا صاحب کو انگیج کر رہی تھی، ملاقاتیں ہوئیں، اہم ملاقاتوں میں خود آپ بھی شامل رہے۔ سر، مولانا صاحب اتحاد میں شامل کیوں نہیں ہو سکے؟ اب انہوں نے تو واضح طور پر اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ حصہ نہیں بن رہے اتحاد کا۔ ہاں، بس ان کی اپنی پارٹی کی بات کی پالیسی ہے، جو بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے خاطر ہمیں بڑا الائنس بنائے، اور اس وقت ملک پہ جو مطلب کسی ادارے کا کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ ادارے جو ہے نا سارے، یعنی آپ دیکھیں کہ ملک میں آئین، جب ملک تب چلتے ہیں جب ملک پہ آئین اور قانون کی عملداری ہو، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ تو مکمل طور پر جو ہے نا انڈر اٹیک ہے، اور عدلیہ جو ہے نا اس وقت آزاد فیصلے نہیں کر پا رہی۔ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ کوئی ملک کی لیول کی پالیسی بنا سکے، کیونکہ وہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے۔ اور اس طرح جو آپ کے دیگر ادارے ہیں وہ بھی جو ہے نا اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک ایک معاشرہ تب آگے بڑھ سکتا ہے جہاں رسپیکٹ، جہاں انصاف ہو، جہاں عوام کو اس کا حق ملے، جہاں جو ملک کا نظام جو ہے نا وہ میرٹ کے اوپر ہو، اور جہاں آئین اور قانون کو رسپیکٹ ملے۔ تو اس صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ابھی بھی ہماری اپنی جدوجہد جاری ہے کہ ہمیں ایک بڑا الائنس بنایا، اور اس پہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی۔ جی ڈی اے کے ساتھ ہمارا ایک ورکنگ لیگ اسٹیبلش ہو گئے ہے، مطلب دیگر بھی بلوچستان کی پارٹیوں کے ساتھ ادھر بھی ہو گئے ہیں۔ تو ہمارا الائنس اس وقت بھی بہت بڑا الائنس ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ملک کو جو ہے نا قانون اور آئین کے مطابق بنانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے نا اکٹھا ہونا چاہیے، کیونکہ ون پوائنٹ ایجنڈا وہ یہ ہے ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے سر کہ اگر مولانا صاحب آپ کا ساتھ، اتحاد کا ساتھ نہیں دے رہے تو پھر شاید آپ کی تحریک کو نقصان پہنچے گا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچے گا؟ نہیں، کوئی نہیں۔ دیکھو، پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس وقت جو ہے نا الحمدللہ سب سے زیادہ عوام کی اگر اکثریت ہے، اعتماد ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلے، اور اب بھی ہمارے دروازے کھلے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو جو اپوزیشن میں ان کو ساتھ لے کے چلے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ تمام جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ قوم پرست تنظیمیں ہیں، وہ مذہبی جماعتیں ہیں، یا وہ قومی جماعتیں ہیں، سب کو ساتھ لے کے چلے۔ ابھی بھی مولانا صاحب سے سر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بات ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ہے نا ہماری کوشش ہے کہ ایک میکسیمم پوائنٹ پہ جو ہے نا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے کیے جائے جو اپوزیشن میں۔ لیکن سر، مولانا صاحب کا ایک بیان میری نظر سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ جیل میں ہوتی ہے، لیکن باہر فیصلے ہوتے ہیں، جماعتیں چلتی ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ جماعت ہے جس کے پاس نہ اختیار ہے، نہ کوئی یکسوئی ہے، تو ان کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ سر، مولانا صاحب کے، اسد کیسر صاحب، تحفظات تھے کیا؟ نہیں، مجھے اس قسم کے کوئی تحفظات تو نہیں تھے، اور جو مولانا صاحب کی اپنی سیاسی مطلب اس کو جو اس کا فیصلہ ہے وہ آپ ان سے پوچھیں کہ اس کی کیا تحفظات تھی۔ بہرحال ہماری اسمبلی کے اندر جو ہے نا ایک ورکنگ ریلیشن ہے، اور جب بھی کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم آپس میں معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن سر، وہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں آپ کا نام لے کر کہا تھا کہ ہم نے اپنے تحفظات اسد کیسر صاحب کو پہنچا دیے ہیں، اور ہم نے کہا ہے کہ وہ تحریری طور پر ہمیں وہ ان کا جواب دیں، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو سر، تحریری انہوں نے تو تحفظات آپ ہی کو کنوے کیے تھے، جس کا پھر آپ نے کہا تھا کہ ہم خان صاحب کو کنوے کریں گے۔ دیکھیں، سو اوقات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی بند کی گئی۔ جب یہ ملاقات مطلب ہماری خان صاحب سے تو ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی، تو ہماری بات نہیں پہنچ سکی خان صاحب کو۔ اس وجہ سے ہمارا مطلب ہم تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی تو پھر ہم کیسے خان صاحب کے ساتھ کوئی بات کر لیتے؟ تو اس لیے کیونکہ خان صاحب سے ابھی تک ہماری ملاقاتیں جو ہے نا اسٹیبلش نہیں ہیں، تو ہم اس میں اس وجہ سے مولانا کو بھی پتہ ہے کہ جب ہماری ملاقات ہی نہیں ہوئی خان صاحب سے گزشتہ 4-5 مہینوں سے،
تو ہم کیسے یہ کریں؟ اور ہماری صورتحال کو اس کو پتہ ہے کہ ہم کس صورتحال سے گزر رہے ہیں، باقی ان کی اپنی پارٹی ہے، جس طرح وہ مناسب سمجھتے ہیں آگے بڑھے۔ لیکن سر اس وقت ایک تحفظات ان کا جو ایک نقطہ تھا وہ یہ بھی تھا، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ شاید ایک نقطہ یہ بھی رکھا گیا تھا کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور الائنس بنے گا تو کل ایسا نہیں ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر معاملات سیٹ ہو جائیں تو ہمیں چھوڑ کے آپ ان کی طرف چلے جائیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ مولانا صاحب نے ایسی کوئی شرط رکھی تھی؟ نہیں، میں کوئی اس قسم کی بات کی تصدیق نہیں کرتا۔ بنیادی بات یہ تھی کہ ہم نے پرنسپل ایشوز پہ خان صاحب سے جو ہے نا ایک ڈائریکشن لینی تھی، اور پھر جو معاملات تھے چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے وہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے، لیکن ہماری کوئی ملاقات آپ کو پتہ ہے 4-5 مہینوں سے نہیں ہو سکی، تو یہ کمیونیکیشن ہمارا جو ہے نا وہ ابھی بحال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر جیسے آپ نے کہا کہ کل آپ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور پالیسی جو ہے اس حوالے سے آپ بات بھی کریں گے، تو آپ خان صاحب کے ساتھ سر ملاقات جب کرنے جا رہے ہیں تو آبویسلی آپ ہوم ورک تو کر کے جائیں گے، پورا ایک پلان تو بنا کر جائیں گے، اپنی تجاویز بھی دے کر جائیں گے، تو آپ کے مطابق کیا پالیسی ہے، کیا تجاویز خان صاحب کے سامنے رکھیں گے سر؟ کچھ شیئر دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت وقت بعد ملاقات ہوگی، اگر ملاقات ہوتی ہے، میں نہیں کہتا کہ میں جا رہا ہوں، مطلب پولیٹیکل لوگ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں سے لوگ جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ملک پہ صورتحال ہے، جو اس وقت سچویشن ہے یا پبلک پلس ہے، وہ خان صاحب کے سامنے رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ڈسکشن ہوگی، اور اس کے بعد ہی جو ہے نا کوئی لایا بلائے گا۔ حکومت کے خلاف آپ کو جس تحریک کا اعلان کیا گیا تھا سر، وہ تحریک آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں میں یا عید کے بعد جو ہے وہ شروع ہو؟ دیکھیں، میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کر سکتا جب تک کوئی ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہو، کوئی کنسنسس نہ ہو، تو وہ جب ہوگی تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نہیں، لیکن سر پھر یہ سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ آپ کی شروع ہونے والی تحریک جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں بنی ہے؟ نہیں، ابھی تو مجھے بتاؤ نا اس حالات میں کیا ہم تحریک چلائیں کہ ملک کے اوپر ایگریشن ہو، ملک کے اوپر جو ہے نا جنگ مسلط کی گئی ہو؟ کیا ہم یہ کوئی حب الوطنی کا تقاضا کرتا ہے؟ اس وقت تھوڑا سچویشن کو دیکھے، اب اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، مطلب یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے، ابھی بھی خطرہ جو ہے نا وہ اس وقت بھی خطرہ ہے، تو ہمیں تھوڑا آپ کو لگتا ہے سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کی بات نہیں مانے گا اور وہ ابھی بھی بضد ہے؟ بالکل، بھارت کوئی بھی کرتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک یار دشمن ہمیں، اس کی نہ اخلاقیات ہے، نہ اس کی کوئی اس نے جو کشمیر میں کیا، اس نے ہمیشہ رات کی تاریکی میں حملہ کیا، ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف جو ہے نا اس کے جتنی بھی پہ حملہ آور ہوا ہے، تو اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جو مودی تقریر کی ہے، اس کے بعد تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ اس کے دل میں جو اس وقت کٹکا ہے، جو اس کو تکلیف پہنچی ہے، جو اس کو تپڑ پڑا ہے، وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی چپ رہے گا؟ تو کسی وہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی کوئی حرکت کرے گا۔ لیکن سر اس جنگ کے دوران جو ایک سوال پارلیمنٹ کے اندر اٹھایا جا رہا تھا اور وہ میاں صاحب کی خاموشی کے حوالے سے تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سوال درست ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون تو ان تحفظات کو، ان سوالات کو مسترد کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میاں صاحب بالکل خاموش نہیں تھے، بلکہ وہ اس سارے عمل میں شریک تھے کہ کس طرح جواب دینا ہے بھارت کو۔ ہاں، اس پہ ہمیں بہت تشویش ہے اور بہت سیریس کنسرن ہے اس کے اوپر کہ میاں صاحب جو ہے نا مکمل طور پر خاموش رہے ہیں، اس نے کوئی ابھی تک ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک طرف عمران خان ہے کہ وہ جیل میں ہیں، اور جس طرح ڈٹ کے جرأت سے اور بہادری سے پاکستانی انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، کل بھی جو دیا اس سے پہلے دیا تھا، اس نے اپنے آپ کو پاکستانی نہ کیا۔ اس کی تو عمران خان کی تو انڈیا میں کیونکہ ایز اے کرکٹر اس کی تو بہت زیادہ فالوئنگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو بات کی ہے وہ پاکستانی قوم کے لیے جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ان کی جرأت اور ہمت کو بڑھائی ہے۔ اور دوسری طرف تو میاں صاحب جو ہے نا بالکل چپ کی ساتھ لی ہوئی ہے، جو کہ ناقابل فہم ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں اس وقت جو ہے کوئی الزامات تو نہیں لگا سکتا اور میں کوئی اس وقت کوئی بحث بدار بات کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے اوپر تشویش ضرور رکھتا ہوں۔
اچھا، لیکن سر ہم نے حال ہی میں دیکھا اسد کیسر صاحب کے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ تھا اس پر آپ نے بڑی ایک جنگ لڑی، تاخیر کا شکار ہوا الیکشن، لیکن بالآخر وہ چیئرمین شپ آپ کو مل گئی، لیکن اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے، جنید اکبر صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ مستعفی ہو جائیں۔ یہ صورتحال سر کیوں پیدا ہوئی؟ خان صاحب تو جیل میں ہیں، جنید اکبر صاحب چلا رہے تھے، کیا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے خان صاحب اور دیگر رہنماؤں کے درمیان، ہوا کیا ہے سر؟ نہیں، وہ بات صحیح معنوں میں کمیونیکیٹ نہیں ہوئی تھی۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر جنید اکبر کے اوپر برڈن ہے اور وہ نہیں چلا سکتا تو کسی اور کو دے دے یا عمر عیوب صاحب کو دے دے، یعنی وہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرے، اس نے صرف یہ ایک مشورہ دیا تھا، اور ابھی اس نے کہا کہ بس جنید اکبر جیسے فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلے کا حق اس کے پاس ہے۔ مطلب جنید اکبر صاحب کو نہیں کہا گیا کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ جی جی بالکل، اس کو نہیں کہا گیا تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح مناسب سمجھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن سر اب ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کچھ یہ بھی دیکھا ماحول کہ شاید ابھی اگر جنید اکبر صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں تو حکومت کی شاید یہ کوشش رہے کہ وہ چیئرمین شپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اپنے پاس رکھیں، یا پھر پیپلز پارٹی کے حوالے سے نوید قمر صاحب کا نام جو ہے اس حوالے سے بھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ چلو ابھی تو چونکہ میں کیا کہوں، ابھی تو میں جنید اکبر صاحب جو ہے نا استعفیٰ دے رہے ہیں، وہ چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے، تو وہ ابھی تو وہ بات ختم ہو گئی نا۔ سر انہوں نے کل وہ استعفیٰ جمع تو کروا دیا ہے بیرسٹر گور صاحب کو؟ وہ تو بیرسٹر گور کو دیا تھا نا، بیرسٹر گور تو ابھی اس کو جب اس کو پتہ چلا ہے کہ تو ابھی کیا کریں گے اس کے اوپر۔ اچھا، لیکن سر اب دو صرف مختصر سوالات ہوں گے۔ ایک تو پارٹی کے اندر کل اگر آپ نے دیکھا ہو کنول شوذب صاحبہ کا بیان بھی تھا، علیمہ صاحبہ کے حوالے سے سر بڑے تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پارٹی معاملات کے اندر مداخلت کر رہی ہیں، یا کوئی ایسا ماحول ہے کہ کوئی اختلافات ہیں پی ٹی آئی کے اندر؟ نہیں، علیمہ خان جو ہے نا وہ ایک بہن کی کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کو ایک بہن بھائی کا رشتہ جو ہے نا وہ بہت مقدس ہوتا ہے، اور جو اس کے احساسات اور جذبات ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی ڈیپ ہوتے ہیں، تو وہ جو ایسے پارٹی کے اندر معاملات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ایسے بہن جو اس کا کردار ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے، وہ جو ہے نا اپنا آواز اٹھا رہی ہے، وہ ان کے لیے عمران خان کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور پارٹی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے اندر سر پارٹی کے اندر کوئی آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، یا مرکز میں کوئی پارٹی کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ گنڈا پور صاحب کنٹینیو کریں گے سر؟ انشاءاللہ بالکل۔